بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: وهل يسب الرجل والديه؟ إلى آخر الحديث. متفق علیہ. آج کے درس کے لیے ایک حدیث کا انتخاب ہوا. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 90 میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے ایک گناہ، شتم الرجل والدیہ، کہ انسان اپنے والدین، اپنے ماں باپ کو گالی دے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ انسان اپنے ہی والدین کو گالی دے. جب اللہ کے نبی نے بات کہا تو صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا، هل يسب الرجل والدیہ، اے اللہ کے نبی، بھلا کوئی انسان اپنے ہی ماں باپ کو کیوں گالی دیتا ہے؟ انسان اپنے ماں باپ کو کیوں گالی دیتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ انسان کا ماں باپ کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی سے لڑائی جھگڑا کرے، بحث کرے اور غصے میں آ کر کے سامنے والے انسان کی ماں کو یا باپ کو برا بھلا کہے. تو بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ سامنے والا انسان بھی اس کے ماں باپ کو برا بھلا بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے. تو ماں باپ کو گالی دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی انسان ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو گالی دے. کوئی بھی انسان گالی نہیں دیتا اپنے ماں باپ کو ڈائریکٹ، لیکن ذریعہ بنتا ہے. ذریعہ کیسے بنتا ہے؟ کہ وہ سامنے والے کے ماں باپ کو گنتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو سامنے والا چھوڑتا نہیں، سامنے والا اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ انسان خود اپنے ہی ماں باپ کو گالیاں دینے والا بن جاتا ہے، اور یہی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اس حدیث سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ گالی اصل میں دینا ہی نہیں ہے، کسی کو نہیں دینا ہے. گالی دینا خود ایک گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. کبیرہ گناہوں میں سے گالی دینا بھی ایک گناہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر آدمی کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا کرے، غصہ ہو جائے، بحث کرے، تب بھی کسی بھی انسان کو گالی نہیں دینا چاہیے. گالی پہ اتر نہیں آنا ہے. آپ بحث کریں، بات کریں، سمجھائیں، لیکن گالیاں نہیں دینا ہے. لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے گالیاں دینا یہ جہاں کبیرہ گناہ ہے، وہیں منافق کی بھی نشانی ہے. اللہ کے نبی نے منافق کی ایک نشانی یہ بتائی، اذا خاصم فجر، جب منافق لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو وہ گالی دینے لگتا ہے. مطلب بات پہ بات نہیں کرتا، بلکہ وہ بات کا جواب گالی سے دیتا ہے. تو یہ خود ایک گناہ ہے کہ آدمی جو ہے لڑائی جھگڑے میں گالیوں پہ اترا ہے. ٹھیک. تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے حدیث سے کہ کبھی بھی کسی بھی انسان کے ماں باپ کو گالیاں نہیں دینا. کسی بھی انسان، بھائی ہمیں ہمارے ماں باپ کو گالی دینا پسند نہیں کرتے، اور گالی دینا ہی نہیں بلکہ گالی سننا بھی پسند نہیں کرتے. کوئی انسان کیا اپنے ماں باپ کے لیے گالی سننا پسند کرتا ہے؟ ہرگز نہیں پسند کرتا. بلکہ کتاب علما انسان ہو، اگر لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ کیا تو بولنا ہے تو میرے کو بول، میرے ماں باپ کے اوپر کہیں جاتا ہے کہ. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ بحث کریں، لڑائی جھگڑا کریں، تو آپ کا جھگڑا کس سے ہے؟ سامنے والے سے ہے. اس کے ماں باپ کیا کریں؟ ماں باپ، اس کے ماں باپ آپ کو کچھ کرے نہیں کرے، تو پھر آپ ماں باپ کو کیوں گالیاں دیتے؟
اور یہ چیز جو ہے انسان کو ماں باپ کے اوپر گالی دینے کا ذمہ دار قرار دیتی ہے۔ دیکھیے انسان غصے میں کیا ہے، ماں باپ سامنے والے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو اب سامنے والا اور جوش میں آ کر کے نہ صرف یہ کہ انسان کو، اس کے ماں باپ کو، بلکہ خاندان تک لوگ گن لیتے ہیں۔ ہاں تیری ماں ایسے، تیرے باپ کو ایسا، پورا خاندان ویسا، پورا گن لیتے ہیں۔ تو سیدھی سی بات بھی کہ ہمارا مسئلہ ایک آدمی سے ہے تو بات ایک آدمی پر ختم کرنا ہے، بات ایسا کیوں بڑھانا ہے کہ انسان ماں باپ تک پہنچ جائے۔ ایک اور حدیث ہے جسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ آپ نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لعن والدی، لعنت ہے اس آدمی پر جو اپنے والدین کے لیے لعنت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو لعنت کا بھی یہ کام ہے۔ تو کبیرہ گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے تو پھر یہ چیز لعنت کا بھی ذمہ دار آدمی کو قرار دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج گالی جو ہے ہمارے لیے بات چیت کا ایک مشغلہ بن گیا۔ بولے تو ہماری بات چیت کے اندر جیسے مطلب نارمل میں ہمارے لینگویج میں جیسے ہمیں ارے ترے بول لیتے، تو ویسا ہی گالیاں دینا بھی ہماری لینگویج کا ایک حصہ بن گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ بچے بھی جو ہے کسی دوست کو بلانا ہے، بات کرنا ہے تو بغیر گالی کے بات نہیں کرتے، مطلب گالی دیے بغیر صاف سیدھی بات کرنا مشکل ہے۔ یہاں تک کہ ہماری حالت کیا ہوگی، اگر کوئی انسان گالی دیے بغیر بات کرتا ہے تو سامنے والا دوست بولتا ہے کیا آج ایک بھی گالی نہیں دیا ہوگی۔ مطلب اتنا ہم گالیوں کے عادی ہو گئے ہیں کہ گالی نہیں سنی تو لوگوں کو لگتا ہے کہ انسان بدل گیا ہے، گالی دیے تو لگتا ہے کہ ہاں برابر بات کر رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ انسانوں کو آڑے نام سے بلانا، ان کو غلط نام سے بلانا، ان کو گالیاں دے کے بلانا ہی عادت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ گالیوں سے بچو، اپنی زبان کو گندی نہ کرو گالیوں کے ذریعے سے، اور خاص کر کے ماں باپ۔ دیکھیے مسئلہ انسان کا اپنا ہوتا ہے، یعنی یہ میرا تمہارا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ہماری وجہ سے گالیاں کس پر پڑتی ہیں؟ ماں باپ کو پڑتی ہیں۔ آپ بتائیں کہ ماں باپ کیا کیے؟ ماں باپ کچھ کیے ہیں؟ ماں باپ کا کچھ ہاتھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں لے کے ماں باپ کے اوپر کیوں جاتے؟ اور لوگ آج سب سے بڑی غلطی یہی کرتے کہ ماں باپ کے اوپر چلے جاتے۔ تو ماں باپ کے اوپر کبھی نہیں، کسی کے ماں باپ پہ بھی نہیں آنا ہے۔ میں جب اپنے ماں باپ کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے ماں باپ کو گرے تو میں سامنے والے کے ماں باپ کے اوپر کیوں جاؤں؟ بھائی ماں باپ کسی کے بھی ہوں، ماں باپ کی ہے، تو ماں باپ کے سلسلے میں گالیوں تک ہرگز نہیں جانا ہے۔ تو آج کے درس کی یہ نصیحت ہے ہم تمام کے لیے کہ اپنی زبان کو گالیوں سے بچانا ہے۔ کسی بھی موقع پر کسی بھی انسان کے ساتھ گالیوں کا سلوک نہیں کرنا ہے، یہاں تک کہ سامنے والا انسان گالیوں پہ اتر آئے تب بھی آپ گالیاں نہ کرو۔ آپ مطلب اللہ کے حوالے ہے، اگر کوئی انسان ایسی گالیوں کے ذریعے سے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، گھر والوں کو، خاندان کو، بھائی بہن کو، لوگ کیا کیا نہیں کرتے۔ ایک انسان کی غلطی کی وجہ سے پورے گھر کے لوگوں کو گن کے چھڑتے، یہ کہاں کا اسلام؟ بہت غلط چیز ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی بھی موقع پر یعنی نہ، لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ پہلے مطلب کبھی لڑائی جھگڑا ہوا، غصہ ہوا تو گالیاں دیتے، اب تو خوشی میں بھی گالیاں دیتے، مطلب بات بات پہ گالیاں دیتے، مطلب گالیاں دیے بغیر زبان چلتی ہی نہیں۔ تو گالیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ گالیاں کیا ہے، انسان کو گنہگار بناتی ہیں، کبیرہ گناہ ہے یہ، اور اس کے ساتھ میں لعنت کا کام ہے۔ اگر یہی کام آدمی ماں باپ کے لیے کرتا ہے، یعنی کسی کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، تو پھر یہ خود اس کے ماں باپ تک گالی کا پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی بات ہو تو بات صاف سیدھی ہو،
یہاں تک کہ لڑائی جھگڑا بھی ہو آپ بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ کریں، کیا مسئلہ ہے، کیا ریزن ہے، آپ اس پہ بات کریں۔ اسے چھوڑ کر کے گالیوں کے اوپر آ جانا یہ منافقانہ طرز عمل ہے، یہ منافقوں کی حرکتیں ہیں کہ لڑائی جھگڑوں میں گالیوں کے اوپر آنا۔ تو گالیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے زبان کو بچاؤ۔ بھائیو، زبان کو صاف رکھو، اچھی رکھو۔ کسی کے ساتھ بھی چاہے وہ انسان آپ کا کتنا ہی برا کیوں نہ کیا ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ آپ خود سے اپنی زبان کو گالیاں دے کر اپنے آپ کو بھی گنہگار نہ بنائیں، اور ان کے ماں باپ کے اوپر بھی جو ہے گالیوں کے ذمہ دار ان کو بھی نہ ٹھہرائیں۔ جس انسان سے آپ کا مسئلہ ہے، مسئلہ اس سے حل کرائیں، اسے چھوڑ کر کے اس کے ماں باپ کو، اس کے بھائی بہن کو، اس کے گھر والوں کو گالیاں دینا، گننا، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے ہرگز زیب نہیں دیتا ہے۔ مسلمان اپنی زبان کا اچھا ہوتا ہے، مسلمان اپنی زبان کا صاف ستھرا ہوتا ہے۔ یہی پہچان ہماری ہے، یہی پہچان کو ہم باقی رکھنا چاہیے۔ یہ پہچان کو مٹا کر کے، چھوڑ کر کے گالیاں دینے والی زبان، اپنی زبان کو ہرگز نہ بنائیں۔ آپ کی زبان سے نکلنے والی بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کی زبان سے نکلنے والی بات، کوئی بات خالی نہیں جاتی۔ اللہ کے پاس اللہ کی جانب سے ایسے فرشتے متعین ہیں جو آپ کی ہر بات کو لکھ رہے ہیں، اچھی ہے تو بھی لکھ رہے ہیں، غلط ہے تو بھی لکھ رہے ہیں۔ اور گالیاں ہیں تب تو کوئی سی گالی بھی نہیں چھوٹنے والی۔ آپ مطلب مذاق میں دو، دل لگی میں دو، دوست کو دو، دشمن کو دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا نہیں ہے کہ دشمن کو گالی دے تو گالی ہے، دوست کو باتا میں بولے تو گالی نہیں ہے، ایسا نہیں۔ گالی گالی ہی ہے، وہ چاہے آپ دوست کو خوشی میں بلاؤ، دشمن کو غصے میں بولو، کچھ بھی ہو، لیکن گالی گالی ہی ہوتی ہے۔ تو گالیوں سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی زبان کو دور رکھو، زبان کو ہمیشہ صاف ستھری اچھی زبان والی بناؤ۔ تو اس کو چھوڑ کر کے بات بات پر آڑے ٹیڑے باتاں کرنا، بات بات پر گالیاں دینا، اور خاص کر کے ماں باپ تک جانا گالیوں کے ذریعے سے، یہ ان حدیثوں کی روشنی میں کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لعنت والا کام ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زبان کو صاف ستھری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، گالیاں دینے کی عادت سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً لڑائی جھگڑوں کے موقع پر کسی کے بھی ماں باپ کو گالی دینے سے اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔